جب دنیا دار لوگ اور افراد دنیا کے عاشق ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ دنیا میرے پاس رہے، وہ دنیا کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ مگر جو خدا کا عاشق ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے آؤ جس ذات کا میں عاشق ہوں تم بھی اسی کے عاشق بن جاؤ، اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اور خدا کے عشق میں دنیا کو تقسیم کرتا ہے، خدا کے عشق میں دنیا کو صدقہ کرتا ہے، خدا کے عشق میں دنیا کا نفاق کرتا ہے، خدا کے عشق میں دنیا کے خیرات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے تجھے نہیں پایا اور دنیا کی ہر چیز پالی گویا کہ کچھ بھی نہیں پایا۔ پہلی بنیادی چیز یہ کہ انسان اپنی اصلاح کرے۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اصلاح کرو تو اوروں کو بھی اس راہ میں لے کر آؤ، اور یہاں پر مصلح بن جاؤ۔ یاد رکھیے اہم ترین میرے دوستان، میرے عزیزان، یہ توجہ فرمائیں کہ اصلاح اپنی کرنا جب تک انسان صالح رہتا ہے، جو اپنی اصلاح کرتا ہے اسے صالح کہتے ہیں، جب تک انسان صالح رہتا ہے کوئی بھی اسے دشمنی نہیں کرتا، بلکہ وہ سب کا ہر دل عزیز ہوتا ہے، سب اسے دوست رکھتے ہیں، سب اسے چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے۔ پوچھا جائے اچھا انسان کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نہ کسی کے برے میں نہ بھلے میں، خود اپنی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو یہاں پر پیغام آتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں یہ انسان جو خود اپنی اصلاح کرتا ہے اور صالح بنا پھرتا ہے یہ معاشرے کے لیے خطرناک ہے، معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ تو ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ یہ تو اپنی اصلاح کر رہا ہے، یہ تو صالح بنا ہوا ہے، یہ تو نیک بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں کیونکہ اس لیے یہ اوروں کو نیکی کی طرف دعوت نہیں دیتا، اوروں کو برائی سے روکتا نہیں۔ یاد رکھیے جب ہم برائی کے معاملے میں بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کو ہم برائی سے روکیں وہ رک جائے اور وہ میری بات پہ عمل کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں اور وہ رک جائے، نہیں۔ اولین مرحلہ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ اسے روکتے ہیں، اولین اثر جو اس کی ذات پر ہونا چاہیے وہ برائی کی لذت آپ کے رکنے کی وجہ سے چلی جائے اس کے وجود سے، یہی پر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے برائی چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں، مگر پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ آپ برائی روکنے سے اسے کامیاب ہو جائیں، روکنے سے نہیں بلکہ جو برائی کی اس کی لذت ہے اس کے اندر، اس کی لذت اس سے چھین لیں۔ مثلا ایک آدمی گانا سنتا ہے، اسے گانا سننے میں لذت آتی ہے، آپ اسے ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جس کے بعد گانے کی لذت اس سے چھن جاتی ہے، اور وہ واقعا جب بھی گانا سنتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں کیوں سن رہا ہوں، یہ کام کیوں کر رہا ہوں، یہ غلط کام کیوں کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ اس کے وجود سے گناہ کی لذت کو چھین رہے ہیں، یہ نہی عن المنکر کا پہلا جز ہے، اور پہلی کامیابی یہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کام سے روکیں تو لوگ عمل کریں، نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے اس کام کے متعلق اس کے وجود میں تنفر پیدا کر دیا، اگر اس کے وجود میں نفرت پیدا کر دی، اگر اس کے وجود سے لذت گناہ کو چھین لیا، تو یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر یہ لذت گناہ جب اس سے چھن جائے گی تو ندامت اس پہ غلبہ کرے گی، جب ندامت اس پہ غلبہ کرے گی تو پھر یہ توبہ کی طرف آئے گا، کیونکہ توبہ کی ابتدا ہی ندامت سے ہوتی ہے۔ تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں معاشرے کے لیے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی اصلاح تو کرتا ہے مگر ساتھ میں دوسروں کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جملہ کہا گیا، علی رضا چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر یہ جملہ کہا گیا کہ رسول خدا فرماتے ہیں دیکھو جو خود صالح بنتا ہے اور دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا اس کی مثال دی رسول خدا نے۔ وہ مثال یہ دی کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ صالح انسان ایسے ہے معاشرے میں جیسے کشتی میں ایک مسافر، کئی مسافر ہو، صالح بھی اس میں موجود ہو، اور اس میں جو بدکار انسان ہے، جو فاسق انسان ہے، جو گنہگار انسان ہے، وہ اپنی جگہ پر، جو شرارتی انسان ہے وہ اپنی جگہ پر کشتی میں سراغ کرتا ہے۔ یہ صالح انسان اپنی عبادتوں میں محو ہے، اپنی تسبیح میں محو ہے، اپنے ذکر میں محو ہے، وہ کسی کو کہتا نہیں ہے۔ تو ایسے میں جب وہ اپنی کشتی اپنی جگہ پر سراغ کرتا ہے تو کس کو نقصان ہوگا؟ صالح کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
کہا یقیناً ہوگا. یہاں پر یہ جملہ کہا جائے گا کہ خود تو ڈوبے ہو صنم ہمیں بھی لے ڈوبو گے. تو یہ جو صرف اپنی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں اور صالح رہتے ہیں، پروردگار انہیں خود غرض کہتا ہے خود محوری سے نکل کر اجتماعیت کی طرف آؤ. صرف اپنی اصلاح کی طرف نہیں جاؤ، اجتماعیت کی طرف آؤ. بلکہ صرف اپنی فکر نہیں کرو کہ تم اپنی اصلاح کرو، نہیں، معاشرے کی بھی اصلاح کرو، معاشرے کو بھی اصلاح کی طرف لے کر آؤ. تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ یہ معاشرہ کشتی کی طرح ہے. جو شخص دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ کشتی میں جو سورا کرنے والا سورا کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے یہ برائی تم تک بھی آئے گی. اور اس لیے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دیتے ہیں. روایتوں میں یہ مثال ہے. تراب علی ہمارے ساتھ موجود ہے. رسول خدا یہ مثال دیتے ہیں. وہ کیا مثال دیتے ہیں؟ الطاف حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. مثال کیا دیتے ہیں؟ مثال یہ دیتے ہیں، یاد رکھو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب جبرائیل آئے اور فرشتے آئے، محمد رضا ہمارے ساتھ ہیں، جب وہ آئے تو کہا کہ اے شعیب آپ کی قوم پر عذاب نازل کروں گا. تو پوچھا کہ اے فرشتوں کیوں میری قوم پہ عذاب نازل کرو گے؟ میری قوم میں اگر مثلا میں مثال دیتا ہوں 100 افراد ہیں تو 60 تو نیک ہیں، 40 ہیں جو گنہگار ہیں. کہا یہ جو 60 کے 60 تمہارے افراد ہیں یہ صالح ہیں، دوسروں کو برائی سے روکتے نہیں، دوسروں کو اچھائی کی طرف لے کر نہیں آتے، اس لیے ان 60 پر عذاب ہوگا. ان کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں ہو رہا، خود ان کی ذات کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ صرف صالح ہیں، مصلح نہیں بن رہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے نہیں. یہیں پر میں نے جملہ کہا جب تک آپ صالح، کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہوگا. رسول خدا 40 سال تک اپنے اعمال کرتے رہے، غار حرا میں جاتے رہے، لوگ انہیں اچھا کہتے رہے، صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، مگر جس دن مصلح بنے، لوگوں کو دعوت دی، اس دن لوگ دشمن ہو گئے. اس دن لوگوں نے کہا کہ یہ اب ہمارا دشمن ہے. اسی لیے جو صرف صالح ہے اہل بیت اسے پسند نہیں.